ہمیشہ خود کو سمجھوتا کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہوتی، جہاں دل ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہوتا، کسی کو کھونے کا نہیں ہوتا۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی فضول تھوڑی ہے جسے کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، ریلیکس اور پر اعتماد رکھیں، اپنا ساتھ بھی نہ چھوڑیں، آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یقین اور دعاؤں سے ہی سب بدلتا دیکھا ہے، خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بھی یقین کو مضبوط ہوتے دیکھا ہے۔ وہ وقت بھی دیکھا جب سب کی باتیں ہوتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں ممکن ہوگا، لیکن پھر بھی دل ایک ہی بات کہتا تھا کہ اللہ ہے نا، اس پر یقین ہے، وہ سب کرنے والا ہے۔ کچھ سال بعد ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا، بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے، وہ قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ بے شک لوگ اپنے ہو یا پرائے، ہمیشہ اچھی فطرت، سوچ اور کردار نے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے اور طعنے نہیں کرتے۔ ان بادلوں کے پیچھے نیلا آسمان ہے، وہ ہمیشہ سے نیلا ہے اور ہمیشہ نیلا ہی رہے گا۔ کالے بادل کچھ دیر کے لیے آ کر اسے ڈھانک دیتے ہیں، مگر ان کے برستے ہی پھر سب ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے، پھر وہی نیلا آسمان۔ سو دکھ کے بادل جتنے بھی گہرے ہوں، وہ ہمیشہ نہیں رہتے۔ نماز کو عبادت سمجھ کر پڑھا کرو، عادت نہیں، کیونکہ عادتیں چھوٹ بھی سکتی ہیں لیکن عبادتیں کبھی نہیں چھوڑتی۔ انسان کو عبادت میں سکون ہے جبکہ عادت میں بے چینی۔ محبت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، برداشت کتنی ہے، آپ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ مانگنا، گڑ گڑانا، جھکنا، عزت نفس گرانا کیا ہوتا ہے۔ محبت عقل مند لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ محبت کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں، تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر راستہ جلد بدل لیتے ہیں۔ شروع میں لوگ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جسے ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، مگر بہت جلد وہ لوگ یوں بدل جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے ٹھیک ہو سننا بھی امید کے برخلاف ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو اسے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تکلیف میں بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا ہے، اس نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں
دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ بے شک قرآن پاک بہت محبتوں والا کلام ہے۔ قرآن غم کی راتوں میں امید کا چراغ ہے، وحشت کے عالم میں صبر و قرار ہے، اداسی کے موسم میں تسلی بھرا دلاسا ہے، خزاں بھری زندگی میں بہار کا پیامبر ہے، اور موت کے بعد بھی وصول ہونے والا تحفہ ہے۔ بے شک لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے۔ مثلاً کیا تمہیں پریشانی ہے، کیا تم بھوکے ہو، کیا تمہیں کچھ چاہیے۔ کہاں دنیا کی محبت، لوگوں کی چاہت، خواہشوں کی عبادت، یہ ایسے روگ نہیں پالے ہم نے۔ ہم خالق کے دیوانے ہیں اور قرآن کے سچے عاشق ہیں۔